فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت تر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو ان میں کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں نیچے کی طرف۔ اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت بیسیکلی حضور جان عالم علیہ السلام کے دور کے ان یہودی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دل سخت ہو گئے تھے، حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، دل سخت ہو گئے۔ ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھروں سے تشبیہ دی کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں، پتھروں کی مثل ہیں۔ پھر آگے پتھروں کے بارے میں بتایا کہ بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں رواں ہیں، جن سے پانی نکلتا ہے، جن سے آبشار چشمے نکلتے ہیں۔ بعض پتھر اتنے سخت ہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں نکلتا، کوئی بھی کام نہیں لیا جا سکتا۔ بعض پتھروں جیسے حضور کی احادیث بھی ہیں کہ ایک پہاڑ کے پاس سرکار نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اسے پانی لے آؤ، تو وہ پانی لینے کے لیے جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا آپ حضور جان عالم علیہ السلام سے یہ عرض کیجئے کہ اس پہاڑ کا رو رو کر، اس نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ رو رو کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی خوف میں رو رو کر جتنا پانی تھا سب بہا دیا آنسوؤں کی اس میں، تو پانی اب میرے پاس رہا ہی نہیں کہ میں ان کو کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ تو اس طرح پتھروں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو بعض پتھروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بعض پتھر جو ہے وہ روتے ہیں، بعض پتھر جو ہے وہ ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو یہ ایک الگ سے بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن یہودیوں کے دلوں کو تشبیہ دی پتھروں کے ساتھ، بلکہ کہا کہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام پر ان کی نعتیں، ان کی باتیں سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ دل پتھر کا پتھر ہے، جو دل ایمان ہی نہ لائے تو وہ ظاہر پتھر ہے۔ پھر ایک دوسری روایت اس میں یہ بیان کی گئی، یہ دو روایتیں ہیں اس آیت کے بارے میں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان میں پھر ایک گروہ علماء چلا آ رہا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو یہودی تھے انہوں نے توریت شریف کو سیکھ لیا، اس کو یاد کر لیا، اب وہ علماء کا گروہ بن گیا۔ اب انہی کی نسل میں وہ آگے جن لوگوں کو سکھا دیتے تھے، یوں ایک علماء کا گروہ چلا آ رہا تھا۔ اس گروہ نے کیا کیا کہ حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، ایمان سے پھر گئے۔ تو کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کا ایک گروہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے دل کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ قَالَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَمَا هُمْ يَعْلَمُونَ۔
تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے، لالچ ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھتے، اس کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے۔ یہودی علماء کے گروہ کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یوں نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چونکہ عالم ہیں، بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کر پھر بات کو بدل بھی دیتے ہیں، خود بات کو بدل دیتے ہیں۔ اب اس سے اصل میں یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، یہ ان کی خواہش اس لیے تھی چونکہ یہ یہودی ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمارا ان سے جناب وہ واسطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، تو یہ اگر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے لیے مطلب دل میں خوشی ہوتی ہے کسی کی نیک ہونے کی۔ جیسے ہمارے محلے میں بھی کوئی شخص ہو بڑا اچھا جناب وہ اس کی آواز بہت اچھی ہے تو دل کرتا ہے یار یہ کیا ہی بات ہے، یہ نعتیں پڑھنے لگ جائے تو کتنا مزہ آئے گا، اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے، گانے گا کے اپنی آواز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ صحابہ بھی، ان کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کی بستیاں ہیں، اللہ کرے یار یہ ایمان لیں، ماشاءاللہ ان کا دل کتنا جناب پھر جائے گا اسلام کی طرف۔ تو یوں ان کی یہ خواہش تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب پھر یہاں پر اللہ نے ان کی بات بتائی کہ یہ عالم ہیں، بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر جان بوجھ کر حضور کی نعت کو، حضور کی تعریف کو بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عام آدمی بدلے اس کی الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی علماء کے گروہ میں سے بدل جائے اس کی بات الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم وہ ہے جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں۔ کوئی عالم اگر راہ سے بھٹک جائے، عالم نماز نہ پڑھے، بظاہر جناب بہت بڑا عالم دین ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، بہت بڑا عالم دین ہے داڑھی نہیں رکھتا، ہمارے دور میں ایسے بھی عالم اب بھی موجود ہیں، داڑھی نہیں رکھتے۔ اب وہ عالم ہے، داڑھی نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ تو بالکل ہی داڑھی مڑانے لگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے جی ساڑھے تو پیر صاحب داڑھی نہیں رکھنے جی، وہ ساڑھے تو جناب مولوی صاحب، مفتی صاحب، فلاں اتنے بڑے عالم ہیں، وہ داڑھی نہیں رکھتے، تو بس ٹھیک ہے ہماری داڑھی بھی چھوٹی سی ٹھیک ہے۔ اب یہ گروہوں کا ایک طبقہ، علماء کے گروہوں کا ایک طبقہ ایسا پایا جا رہا ہے۔ ایک عالم ہے جناب وہ اٹھ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر بکواس کرتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے ماننے والے تو گلی محلے کے چوڑے چماڑ بھی اٹھ کے صحابہ پر بکواس کرنے لگ جائیں گے۔ تو ایسے علماء سے یہ علماء سو کہلاتے ہیں، برے علماء۔ ان کے پاس ہزار دلائل ہوں گے داڑھی پر، لاکھوں دلائل ہوں گے، ہم اس دلائل کی واجبات کی طرف آتے ہی نہیں کہ ٹھیک ہے جی واجب ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، علماء کے اندر بحث ہے، اس کو ہم الگ رہنے دیتے ہیں۔ لیکن کیا داڑھی رکھنا حضور کی سنت نہیں ہے؟ کیا اس سنت پر آتے ہوئے بھی تمہیں بحث کرنے کی گنجائش باقی بچتی ہے؟ صاف سی بات ہے جی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، بس سنت سمجھتے ہو داڑھی رکھ لو، واجب، فرض، حرام، یہ تو ایک الگ بحث ہے، تو کیا ہم اس پر بھی نہیں آ سکتے؟ لیکن ایسے علماء جو ہیں وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے گروہ والے لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے، اور پھر ان کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو خود بھی بدلتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بدلنے کی طرف ترغیب بھی دلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو صحابہ کو برا بھلا کہیں، جو دین کے ساتھ کھلواڑ کریں، دین کے ساتھ مذاق کریں۔ اسپیشلی ایسا گروہ علماء، عام عوام جو ہے نا، وہ ایک بندہ بگڑے گا تو وہ ایک ہی بگڑے گا، یا اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بگڑے گا، لیکن جب عالم بگڑتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اس لیے ایسے علماء سے ہمیشہ ہمیں دور رہنا چاہیے جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ہمارے لیے بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ یار چلو ٹھیک ہے، اب داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے، عالم صاحب کی طرف سے ہمیں ایک چھوٹ مل گئی، ٹھیک ہے جی مرن رکھو گم میں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پھر دین میں جب بگاڑ پیدا کرتی ہے تو دین پھر آنے والے دور میں تو دین ہمیں سمجھ نہیں آئے گا نا کہ دین اصل ہے کیا۔ تو اس لیے دین کو اس کے اصل چہرے پر رکھیں، اس کی اصل صورتحال پر رکھیں، تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو بھی ہم یہ بتا سکیں کہ دین کیا ہے۔ دین کو اتنا نہ بگاڑ دیں ہم کہ دین بعد میں سمجھ ہی نہ آئے کہ دین تھا کیا، اصل کیا تھا اور نقل کیا تھا۔